وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی جب فتنہ پرور انسان کو نصیحت کی جاتی ہے اور اس کے مذموم فعل کی وجہ سے اسے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو اخذتہ العزۃ بالاسم، تو اس کا تکبر اسے اور گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ فحسبہ جہنم، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی اسے کسی مذموم کام سے روکا جائے، کسی برے کام سے منع کیا جائے، تو بجائے غصہ اور ناراض ہونے کے وہ اپنی اس برائی کو، اپنے اس مذموم فعل کو دور کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور اگر ہم اپنے اندر دیکھ لیں، اپنی ذات کے اندر ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمیں کوئی شخص برائی سے منع کرے، نیکی کی طرف ہمیں ترغیب دے اور ہمیں برے کاموں سے وہ روکتا رہے، تو ہم اس پر غصہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا ہے کہ آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں گناہوں سے؟ حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو یہ کام ہے، یہ ہر ایک امت کے فرد پر لازم ہے۔ ایک شخص نے ہمیں برائی سے روک کے اپنا حق ادا کیا، اپنا فرض ادا کر لیا۔ اب مانیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ کہنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں اس کو اس کے کہنے پر نیکی ضرور مل گئی، یعنی جو اس نے ہمیں برائی سے روکا اس کو نیکی ضرور مل گئی۔ اگر ہم اس کی بات کو مان کے برائی سے رک جائیں گے تو ہمیں بھی نیکی ملے گی۔ اگر ہم برائی سے نہیں رکیں گے اور اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہی ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی ہمیں برائی سے روکے اور نیکی کی طرف ہمیں بلائے وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اس کی بات ماننی چاہیے اور اس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی اگر اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، رحمت ہے، تو ہمیں اللہ کے عذاب سے بے خوف اور امن سے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہر وقت ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی ہم ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی آدمی تھے۔ 1 سال تک ایک یہودی آپ کے پاس اپنی ایک حاجت لے کر کے حاضر ہوتا رہا کہ میرا یہ کام ہے، پورا کر دیا جائے، تو اتفاقاً 1 سال تک اس کا کام یعنی پورا نہیں ہو سکا، اس کا کام نہیں ہو سکا۔ ایک مرتبہ حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہی اپنے محل سے باہر نکلے تو فوری وہ یہودی آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اتق اللہ یا امیر المؤمنین، کہ اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈر۔ تو حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ فوری اپنی سواری سے اترے اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو سر اٹھانے کے بعد یہ حکم دیا کہ اس یہودی کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کی ضرورت پوری کر دی گئی، اور حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ جہاں سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ تو جب واپس تشریف لائے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایک یہودی کے کہنے پر جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے، سواری سے اتر گئے۔ تو حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس یہودی کے کہنے پر سواری سے نہیں اترا، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا تھا، تو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے میں اللہ کے ڈر اور خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔